الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدہ: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: انه يكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. رواه الامام مسلم والامام ابو داود والامام الترمذي رحمهم الله. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. متفق علیہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن عنوان جو میری گفتگو کا ہے وہ ہے ختم نبوت کے 2 مفہوم اور امت کے فرائض منصبی. مجھے اس موضوع پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، متفق علیہ. پورے 1400 برس کے دوران اور جملہ مسالک، میں لفظ مسلک کا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر عام فہم لفظ استعمال کیا جائے تو تمام فرقوں، جو بھی مسلمان فرقے ہیں، ان کے نزدیک اجماعی عقیدہ ہے ختم نبوت. یہ بات اتنی ظاہر و باہر ہے، معلوم ہے، معروف ہے، مشہور ہے، مزید مقصد کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اس کا ایک پہلو جو میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرا دوں، وہ یہ ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ میں
صرف یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر اجتماعی تکفیر ہوئی ہے۔ انفرادی تکفیر، کسی شخص کو کافر قرار دے دینا اس کے کسی فعل پر، کسی قول پر، کسی عمل پر، یہ انفرادی مسئلہ اور ہے، بالکل مختلف شے۔ اجتماعی تکفیر اگر ہوئی ہے تو صرف اس مسلک پر ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر، ورنہ آج تک تکفیر کا مسئلہ مسلمانوں میں اجتماعی سطح پر تقریباً ناپید رہا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ تلخ جو ہمارے درمیان اختلافات رہے وہ شیعہ سنی کے ہیں، لیکن اس میں بھی کبھی بھی تکفیر کے اوپر اجماع نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی ایک تحریک نے یقیناً کافر کافر شیعہ کافر اس کا نعرہ بلند کیا اور بہت زور شور سے کیا، لیکن اس کا نام ہے کہ امت کا جمع ہو جانا کسی موضوع پر۔ قدیم ترین اختلاف، تلخ ترین اختلاف جو ہے وہ تو شیعہ اور سنی کا ہے، لیکن تکفیر کا معاملہ نہیں ہو۔ صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے ختم نبوت کا، کہ اس مہر کو جس نے توڑا ہے اس کی تکفیر پر اجماع ہوا۔ اور یہ ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ معاملہ یا تو امت کی تاریخ کے بالکل آغاز میں ہوا ہے یا یہ بالکل اختتامی دور ہے۔ میرے نزدیک یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اختتامی دور ہے، اگرچہ میری ایک تازہ تصنیف جو شائع ہوئی ہے اس پر ایک صاحب نے بڑا عمدہ فقرہ چست کیا۔ بعض اوقات تنقید بھی کسی انداز میں کی جاتی ہے، اور اگر اس میں اس حسن ہو تو جس پر تنقید کی جاتی ہے اسے بھی اچھی لگتی ہے۔ میری کتاب جو چھپی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس پر ایک صاحب نے جو ہمارے ہاں کے بہت بڑے سول آفیسر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، صاحب تصنیف بھی ہیں، انہوں نے ایک فقرہ چست کیا، بڑا پیارا فقرہ تھا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا ہے۔ تو واقعہ یہ کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ معاملہ بالکل قریب آیا ہوا ہے، دنیا کا خاتمہ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی احوال ہیں اور جو بھی خبریں دی گئی ہیں اور خبروں کے دینے والے محمد الرسول اللہ ہے وہو صادق المصدوق، ان سے یہی نظر آتا ہے۔ بہرحال اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا اس وقت کہ یہ جو امت کی تاریخ کا آخری دور ہے، یا تو اس میں یہ فتنے اٹھے اور یا بالکل آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ درمیان کی ہماری تاریخ تقریباً اس سے خالی ہے، امت کی پوری تاریخ نبوت کا دعویٰ، کسی نے مجدد کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کوئی اور اس قسم کے دعوی کر دیے، وہ اور ہیں۔ ہندوستان ہی میں مہدی جون پوری گزرے ہیں، انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی بنا پر تکفیر نہیں ہوتی۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجدد ہونے کا یا اپنی کسی بڑے اونچے روحانی مقام کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسے تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے، کیونکہ اس کے بنا پر کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ جو اسے مانے وہ مسلمان، جو نہیں مانے وہ کافر۔ نبوت وہ شے ہے کہ جو مان لے وہ ایک طرف، جو نہیں مانا وہ دوسری طرف، وہ تو ایک گویا کہ ایک حد فاصل ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ نمبر ایک، ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ رہا، تمام مسالک و فرق کا مجمع علیہ عقیدہ ہے۔ نمبر دو، امت کی تاریخ میں تکفیر اگر اجتماعی سطح پر ہوئی ہے تو صرف اس مسئلے کی بنیاد پر ہوئی ہے، کسی کو امت سے منقطع قرار دیا گیا ہے تو صرف اس مسئلے کی بنیاد پر، ورنہ یہ کہ اور کسی اختلاف کی بنیاد پر کسی شخص کو کافر قرار دے دینا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ کسی فرقے کو، گروہ کو، جماعت کو کہیں بھی تکفیر کا مسئلہ ہمارے ہاں اجتماعی شکل میں نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے عرض کی کہ یہ امت کا آخری دور ہے، اس کے حوالے سے ذرا وہ جو احادیث اس زمانے میں نے کافی عام کی ہے اور بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہو کہ امت کی تاریخ کا پہلا حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا تھا اور آخری حصہ بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا ہونا ہے۔ ابھی وہ شروع نہیں ہوا ہے لیکن وہ ہونا ہے، جیسے کہ حضور نے خبر دی۔ پہلا دور دور نبوت ہے، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا، تیسرا دور
ظالم ملوکیت کا، چوتھا غلامی والی ملوکیت کا، اور پانچواں پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا جو دور آنے والا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس ختم نبوت کی مہر کے توڑنے کا معاملہ یا تو اس پہلے دور کے ساتھ اور اس سے متصلاً قبل بھی، اس لیے کہ خود حضور کی اپنی زندگی میں مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے اس دوسرے دور کے آنے سے بھی قبل جو ہے یہ مدعیان نبوت جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ درمیانی تاریخ جو ہے وہ تقریباً اس سے خالی ہے۔ اب جو اصل میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، بات ایک ہی ہے، اس کے دو پہلو کہہ لیجئے، دو مفہوم کہہ لیجئے، دو ایسپیکٹس کہہ لیجئے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اردو زبان میں بھی لفظ ختم کے دو استعمالات ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، پنجابی میں کہا گیا، کوئی شخص کہے گا دانے مک گئے، کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ختم کا ایک مفہوم یہ ہے، اور ختم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے میں نے کام ختم کر لیا، میں نے اسکول کا کام ختم کر لیا، اس کے معنی کام مکمل کر لیا۔ دو مفہوم ہوئے، ایک ہے انقطاع کہ کوئی شے تھی اور اب نہیں ہے، اس کا وجود منقطع ہو گیا، پہلے وہ تھی، اس کا وجود تھا، اب وہ نہیں ہے، اس کا وجود منقطع ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شے اپنے درجہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ اصل میں پہلا جو یہ مفہوم ہے اس کا چونکہ اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فقہی اور قانونی ہے کہ اگر کسی بھی درجے میں بعد میں کسی کو نبی مانا جائے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی اس کی تصدیق کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ فقہی اور قانونی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے اس پر تو ہمارے علماء کرام نے جیسا کہ ان کا فرض تھا، فرض منصبی تھا، اس کا حق ادا کیا ہے، اس کے اوپر دلائل جمع کیے ہیں، اس کے لیے کتاب و سنت سے جتنے دلائل ہو سکتے ہیں انہیں مرتب کیا ہے، منضبط کیا ہے، مدون کیا ہے، پھر اس کو خوب واضح کیا ہے، عام کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کو کوئی اور شخص جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں حرف آخر ہے کہ نبوت حضور پر ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، حضرت ثوبان سے روایت ہے، یہ ثوبان بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں۔ ان ثوبان مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے آج ہی محسوس ہو رہا تھا کہ دور آخر سے متعلق بہت سی احادیث حضرت ثوبان سے مروی۔ بہرحال مختلف صحابہ کا بھی اپنے اپنے ذوق تھے، سوالات جو ہے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے، آپ کا اپنا ایک ذہن ہے، آپ ایک ہی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، استاد ایک ہی ہے، لیکن ایک شاگرد کوئی خاص قسم کے سوال کرتا ہے، دوسرا شاگرد کسی اور قسم کے سوال کرتا ہے۔ وہ ان شاگردوں کی اپنی مزاج، اپنی استاد طبع، اپنی ذہن جو ہے اس کی جو بھی سطح ہے اس کے اعتبار سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی درجے تھے، ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بھی درجے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف صحابہ سے آپ کو مختلف قسم کی احادیث اس اعتبار سے ملتی ہیں۔ مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، میں زیادہ تر فتنوں اور شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ اب یہ بھی گویا کہ ایک صحابی خود اپنا ایک مزاج بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثوبان کو بعد کے آنے والے حالات سے کوئی خصوصی دلچسپی تھی۔ وہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، سکیڑ دیا، حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یہ بات سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے اس طرح سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔
اب یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ثوبان اسی طرح کی یہ حدیث، انہ یکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ زوم رکھے گا، خیال کرے گا، دعویٰ کرے گا، مغالطے میں ہوگا۔ زوم کا لفظ عام طور پر آتا ہے مغالطے میں، کسی شخص کو اپنے بارے میں بڑا مغالطہ ہے، بڑے زوم میں ہے، یہ زوم کا لفظ اردو میں بھی تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ کہ ہم زوم کہتے ہیں، عربی میں اصل میں لفظ زعم، تو یزعم کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، درا حال ہے کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیٹیگوریکل ہے، اور بہت سی احادیث ہیں، میں اس میں وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات کہ حضور آخری نبی ہے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور اس کے لیے دلائل، اس کی احادیث، اس کے ضمن میں تمام اقوال، امت کا اجماع، اس سب کو علماء امت نے میں سمجھتا ہوں کہ کما حقہ مرتب کر دیا، مدلل کر دیا، منقح کر دیا، مدون کر دیا، کھول دیا، واضح کر دیا، عام کر دیا۔ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت کوئی ایسا فینومینن تھا کہ جو جیسے ہموار طریقے سے چلا آ رہا تھا سلسلہ، ایک جگہ آ کے ختم ہو گیا۔ کوئی باؤنڈری وال ہے، ایک جیسی اونچی ہے، 4 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، چلی آ رہی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ ایک ختم کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک یہ دیوار تھی، یہاں سے آگے نہیں ہے۔ یہ بڑا مغالطہ آمیز تصور ہے۔ اصل تصور کیا ہے؟ نبوت نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ ان دونوں تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تصور پر بعض عقلی استدلالات اور عقلی اعتراضات وارد ہو جاتے ہیں، اور وہی ہے کہ جنہوں نے بھی ختم نبوت کی مہر کو توڑا ہے انہوں نے اسے استعمال کیا ہے اور عام لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ کچھ تو ہوتی ہے بات، آخر سوچئے کوئی تو بات تھی کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں سر ظفر اللہ خان جیسے اشخاص بھی تھے۔ مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا تو ایک ہی سائنسدان ہے جو دنیا میں آج جس کا نام جانا جاتا ہے، جو نوبل پرائز ونرز کے اندر کسی درجے میں شامل ہوا ہے، وہ بھی قادیانی۔ ورلڈ بینک میں بڑے اونچے مقامات پر پہنچنے والا شخص، وہ بھی قادیانی، ایم ایم احمد، ڈاکٹر عبدالسلام۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کا جج بننے والا سر ظفر اللہ خان۔ کیا وجہ ہے؟ ان سب کی بات کیسے ماری گئی؟ کوئی تو بات ہے، وہ بات کیا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اگر تصور رہے گا کہ جیسے کوئی شے ہموار چلی آ رہی تھی، آ کے ایک جگہ ختم ہو گئی، تو اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے، جن کا توڑ اگر ہو سکتا ہے تو وہ تکمیل نبوت و رسالت کے تصور سے ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ ورنہ آپ سارا توڑ کریں گے محض نقل کی بنیاد پر، دیکھو جی حضور نے یہ فرمایا، دیکھو جی حدیث یہ ہے، اور وہ اس کی تعویل کرتے چلے جائیں گے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کی یہ تعویل ہے۔ ختم مہر کو کہتے ہیں، مہر وہ بھی ہوتی ہے جو کسی چیز کو ختم کر کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ایک ختم وہ بھی ہے ڈاکخانے کی مہر لگتی رہتی ہے، کسی شے کی اوتھینٹیکیشن کے لیے بھی مہر لگتی ہے، تو مہر کے تو دونوں معنی ہیں۔ لہذا ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب جو بھی نبوت ہوگی وہ حضور کی مہر ثبت ہوگی اس پر، وہ ذلی نبوت، بروزی نبوت، وہ جو بھی ہے، وہ ذیلی نبوت، اس کے 100 طرح کے انہوں نے وہ اس کی تعویلات کر کے، اور جو عقلی چیزیں تھیں وہ چونکہ برقرار تھیں، ان کا توڑ ہے اس دوسرے پہلو میں کہ نبوت ایسے نہیں ہے کہ ہموار طریقے سے نبوت و رسالت چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ اس پر جو عقلی اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ نبوت رحمت تھی، رحمت خداوندی ختم کیسے ہو سکتی؟ نبوت رحمت تھی۔ نمبر 2، نبوت انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟
بلکہ انسان تو آج شاید دنیا کے کسی ایک بر اعظم میں جتنے ہیں پوری دنیا میں اس وقت اتنے نہیں تھے، آج کی آبادی جو ہے انسانوں کی۔ تو اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ تھا تو لوگ تو ختم نہیں ہوئے، انسان تو موجود ہیں، ابھی اور بھی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں، تو نبوت کیسے ختم ہوگی؟ یہ ہے اصل وہ منطقی استدلال، اس کی بنیاد پر اجرائے وحی کا فلسفہ تراشا گیا۔ وحی جاری ہے، وحی کیسے ختم ہو سکتی؟ وہی نعمت ہے، وہی ہدایت ہے، تو وہی ایک ہدایت، ایک نعمت، اس کا ختم ہونے کا کیا سبب؟ اور وہ لوگوں کے لیے درکار ہے، لوگوں کی ضرورت تھی، کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی، کوئی مشغلہ تو نہیں تھا، کوئی کار عبث تو نہیں اللہ کر رہا تھا کہ پہلے وہ کار عبث جاری تھا اب ختم ہو گیا۔ اگر اس کی کوئی غرض تھی، کوئی غایت تھی، کوئی ضرورت تھی، کوئی افادیت تھی، کوئی اہمیت تھی تو اعلیٰ حال ہی برقرار ہے۔ کیا ضلالت ختم ہو گئی؟ ایک طرف شیطان اور اس کی قوت اور اس کی ذریت صلبی و مانوی، اسے تو چھوٹ ہے قیامت تک کے لیے، اور ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ ہے اصل چیزیں جس سے کہ وہ زمین ہموار ہوتی ہے، کہ جس کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اب وہ تعویلات کا، وہ جو اقبال نے کہا کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ پنجابی مسلمان کے بارے میں خاص طور پر، ارے خود پنجابی تھے، چلیے شاید یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری کر لیتے ہو کہ میں پنجابی نہیں، میں تو کشمیری ہوں، لیکن پنجابی مسلمان کی جو شان انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ بہرحال یہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اس کا توڑ اصل میں اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم اصل یہ ہے کہ نبوت و رسالت ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ اس سے ان سارے عقلی اشکالات، اعتراضات کا کامل توڑ ہوتا ہے، اور جب تک یہ سامنے نہیں ہوگا در حقیقت اس مسئلے کا سد باب ممکن نہیں ہے۔ یہ جو تکمیل کا معاملہ ہے، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ میں سنا چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اس حدیث کو بدقسمتی سے بہت کم عام کیا گیا، حالانکہ حدیث ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی مثال کا مثل رجل ایسی ہے جیسے ایک شخص تھا، بنا بنیادن، اس نے ایک عمارت بنائی، تعمیر کی، فاحسنہ واجملہ، نہایت خوبصورت اور نہایت عمدہ، یعنی یوں سمجھیے عالی شان عمارت بھی اور اس پر آرکیٹیکچرل ٹچز اور بیوٹی، ہر شے جو ہے اس کی مکمل، احسنہ واجملہ، اس کے اندر تزیین، آرائش، تجمیل، تحسین سب جو ہے اس نے بدرجہ کمال کر لیا۔ الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاها، سوائے یہ کہ اس کے ایک کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کا خلا تھا، وہ رہ گیا، وہ خلا تھا۔ فجعل الناس يطوفون به، اب لوگ اس عمارت کا چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے، شاندار عمارت ہے، بڑی اس کی تعریف کرتے تھے، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور بڑی ہی اس کی تعریف کرتے تھے، بہت عمدہ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، هَلَّا بُنِيَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ خلا کیوں چھوڑ دیا گیا، اتنی محنت کی ہے محنت کرنے والے نے، اتنی خوبصورتی کی، یہ خلا جو ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ قال فانا اللبنۃ، میں ہوں وہ اینٹ، وانا خاتم النبیین، اور میں ہوں وہ کہ جس نے کہ اس نبوت کی تکمیل کر دی ہے، عمارت مکمل ہو گئی، اس عمارت میں ایک خلا تھا، اس عمارت میں ایک اینٹ جو ہے اس کا رکھنا باقی تھا، اس اینٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے جس سے کہ اب یہ عمارت پورے طور پر تکمیل پذیر ہو گئی۔ یہ ہے در حقیقت وہ تکمیل رسالت کا۔ ویسے تو حدیث کے اعتبار سے تو یہ مفہوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو آپ ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے، اس لیے کہ اس مفہوم کو سمجھنے ہی سے دو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ نمبر ایک یہ کہ حضور کی جو فضیلت ہے زمرہ انبیاء میں،
اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی اسی حدیث کی اسی کی بنیاد پر، تکمیل والے مسئلے کی بنیاد سے ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ورنہ آپ سوچئے، نبی آئے، 1.25 لاکھ آئے، ان میں سے ایک نبی حضور بھی تھے، تو کون سی فضیلت ہوئی؟ بلکہ اگر برا نہ مانے، باتیں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہوئے میں جھجکتا ہوں۔ کوئی زنجیر ہے، اس کی پہلی کڑی بھی ہوگی، پھر اس میں اور 1000 کڑیاں ہیں، 1.25 لاکھ کڑیاں، ایک آخری بھی کڑی ہے، کیا فرق واقع ہوا؟ بلکہ شاید یہ کہا جا سکے کہ پہلی کڑی کی فضیلت ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی، جہاں آ کر ختم ہو گئی، اس میں فضیلت کی بات تو کوئی نہیں۔ ایک واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ آخری کڑی ہے، اس کے بعد کوئی کڑی نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت کا پہلو کون سا؟ اور اگر وہ کوئی شے خیر کی تھی تو شروع کرنے والی کڑی جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہوئی، جہاں سے خیر شروع ہوا، جہاں کہ خیر ختم ہو گیا، اس کے اندر تو فضیلت کی کوئی پہلو نہیں۔ جبکہ فضیلت کا پہلو اس میں ہے کہ نبوت و رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی، یہ فضیلت، اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو فضیلت نبی کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو عقلی اعتراضات و استدلالات ہیں، ان سب کا توڑ اگر ہے تو وہ اس فضیلت والے پہلو سے اور اس تکمیلی پہلو کے سمجھنے سے ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ اسی لیے میں نے اب آپ کو جو آیات مزید سنائی، پہلی آیت جو تھی وہ تو خاتم النبیین کے حوالے سے ختم نبوت کے موضوع پر جب بھی تقریر کی جائے گی وہ سورہ احزاب کی وہ آیت لا محالہ اس کا حوالہ ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کے موضوع پر ہر تقریر کا عنوان یہی آیت بنے گی، پھر کچھ احادیث آ جائیں گے۔ اور یہ چونکہ پہلو وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں حق ادا کر چکے علماء کرام، لہذا اس کے ضمن میں کچھ مزید کہنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں نے جو 2 آیات اور کوٹ کی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں 2 الفاظ نوٹ کیجئے، اکمال، اتمام، یہ 2 الفاظ حضور کی بعثت کے ساتھ، یہ 2 الفاظ آپ کو خاص طور پر چپکے ہوئے ملیں گے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ یہ ذرا 2 الفاظ کے جوڑے ذرا ذہن میں جما لیجئے، اکمال اور تکمیل۔ اردو میں اکمال استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے، تکمیل استعمال ہوتا ہے۔ تکمیل ہو گئی، تکمیل پا گیا کام، تکمیل، اس چیز کی تکمیل ہو گئی۔ اکمال کا لفظ اردو میں مستعمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتمام کا لفظ اردو میں مستعمل ہے، تکمیل نہیں ہے۔ لیکن عربی کے لحاظ سے دونوں یہ چاروں الفاظ جوڑ لیجئے اپنے ذہن میں، اکمال تکمیل، اتمام تکمیم۔ اتممت علیکم نعمتی اتمام ہے، اور حضور کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں۔ اتمام و تتمیم، اکمال و تکمیل، یہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 الفاظ اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر ٹانک لیجئے کہ اس سے در حقیقت حضور کی وہ جو ختم نبوت کی یہ تکمیلی شان ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میں نے آج ہی پہلی مرتبہ معجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، گمان میرے دل میں تھا بہت عرصے سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ میرے اصل موضوعات یہ نہیں ہیں۔ میرے اصل موضوعات آپ کے علم میں کچھ اور ہیں، اقامت دین کی جد و جہد، اسلامی انقلاب کی جد و جہد، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، بلانا، اس کا طریقہ کار واضح کرنا، یہ جو ہے میرے لیے یہ میرے مین ٹاپکس میں سے نہیں۔ بہت مرتبہ دل میں خیال آیا کہ جس طریقے سے حضور کے لیے لفظ رسول آیا ہے، رسولہ، شاید اس انداز میں کسی دوسرے رسول کے لیے یہ لفظ نہیں آیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ گمان ہوتا تھا، لیکن یہ کہ مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ میں اس کی تحقیق کروں۔ میرا ذہن تو ادھر منتقل ہوا تھا اصل میں علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر،
اب اس شعر کا میں اس وقت وضاحت نہیں کروں گا، جو حضرات بھی اسے سمجھتے ہیں بس اس کا حوالہ صرف نوٹ کر لیں۔ عبد اور ہے، عبدہ یہ اور شعر، اگرچہ یہاں اس شعر میں یہ مفہوم کچھ اور ہے، مضمون کچھ اور ہے، لیکن لفظی مناسبت سے رسول ہونا اور ہے، رسولہ یہ کچھ مختلف سی شے ہے۔ آج میں نے تحقیق کر لی 84 مرتبہ قرآن مجید میں رسولہ رسولہ رسول ہی آیا ہے، ایک مرتبہ بھی حضور کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا۔ رسولنا 2 مرتبہ حضور کے لیے، 4 مرتبہ۔ صرف ایک ایکسیپشن ہے، رسولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے، ان آمنوا بی و برسولی، ایک ایکسیپشن ہے۔ لیکن 90 مرتبہ کے استعمالات میں اگر ایک ایکسیپشن ہے تو انگریزی کا تو قاعدہ یہ ہے کہ ایکسیپشن پروو دی رول۔ میرا اصول ثابت ہو گیا کہ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ رسول سب ہے، رسول کا بتمام و کمال اطلاق صرف محمد پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نقلاً ثابت کیا کہ قرآن مجید میں اس ترکیب کے ساتھ رسولہ یہ حالت نسبی ہے، رسولہ یہ حالت رفعی ہے، رسولہ یہ حالت جری ہے، ان تینوں شکلوں میں یہ لفظ حضور کے سوا پورے قرآن میں کسی رسول کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کو پھر بھی میں کوئی دلیل نہیں کہہ رہا، جب رسول اور بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی رسول تھے، حضرت موسیٰ بھی رسول تھے، حضرت نوح بھی رسول تھے، حضرت ہود بھی رسول تھے، رسول تو سبھی تھے۔ لیکن کوئی بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس انداز میں اس سے جو چیز اخذ کرتا ہوں، اس کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں ذوقی دلیل ہے۔ یہ میں اپنے ذوق کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ اللہ کی رسالت کا مصداق کامل و اتم محمد الرسول اللہ ہے۔ فلسٹ کنوٹیشن آف دس ورڈ، اس کی جامع ترین، کامل ترین اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے صرف محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی میں ذرا آپ کے سامنے ایک اور اعتبار سے بھی بات رکھ دوں۔ ہمارے ہاں مختلف رسولوں کی نسبتوں کے لیے بھی مختلف الفاظ مستعمل ہیں۔ آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، چل کرتے جائیے، نجی اللہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ نسبت رسالت اپنے نقطہ عروج و تکمیل اور کمال کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ یہ تو پھر میں عرض کروں گا کہ میرے نزدیک تو چونکہ ایک انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ذوق کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے آتی ہے وہ تو اسے اہمیت دیتا ہے، لیکن میں اسے کوئی قطعی دلیل نہیں کہہ رہا۔ لیکن اصل میں اب جو دلیل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ پورے منطقی تجزیے کے ساتھ لانا چاہتا ہوں کہ رسالت و نبوت دونوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نقطہ عروج اور کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ دیکھیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس روئے ارضی پر قافلہ آدمیت جب شروع ہوا ہے حضرت آدم سے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت دونوں نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے۔ آدم پہلے انسان بھی ہیں اور آدم پہلے نبی بھی ہیں، دونوں قافلوں کا سفر بیک وقت شروع ہوا۔ لگ بھگ 6000 برس، 8000 برس، جتنا بھی حضرت آدم اور حضور کے درمیان فصل ہو، یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ کوئی لاکھوں کروڑوں برس کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو بایولوجی میں گفتگو ہوتی ہے ملینز آف ایئرز اور بلینز آف ایئرز کی، وہ در حقیقت ہومو سیپینز کے حوالے سے ہے، انسان آدم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے نہیں ہے۔ آدم، اب یہ مسئلہ اس وقت جو ہے، یہ اس وقت میں اس کی وضاحت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ میرے موضوعات میں سے ہے، اس پر میرے کیسٹس بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس یا تو یہ کہ
بائبل ہے، تورات میں انبیاء کی تاریخ جو ہے کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، زمانی ترتیب کے ساتھ ہے، یا پھر جو بھی دنیا کے شواہد ہیں، تاریخ کے جو دوسرے سورسز ہیں اس کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت آدم آج سے 8,000 نہیں تو میکسیمم 10,000 برس قبل کی شخصیت ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو 8,500 برس تک یا 6,500 برس تک دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلے، نبوت آدمیت، آدمیوں ہی میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہی آ رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ چارٹر دے کر بھیجا گیا حضرت آدم کو علیہ السلام دنیا میں، اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے، جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے۔ آتی رہی نبوت، اگرچہ رسول پہلے ہم مانتے ہیں کہ حضرت نوح ہے، نبی پہلے حضرت آدم، حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین حضرت شیس اور حضرت ادریس۔ حضرت شیس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہسٹری آف دی پروفٹس کے اعتبار سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے تورات کی طرف، کہ اس لیے کہ زمانی تاریخ کے ساتھ جو تاریخ جو ہے بیان ہوئی ہے وہ وہاں بیان ہوئی۔ قرآن مجید نے اس ترتیب کے ساتھ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کیا ہے، حوالے دیے ہیں اور ترتیب بھی مختلف ہوتی ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے اور حضرت ابراہیم کا بعد میں ہو رہا، کہ کچھ جگہوں پر جو ہے آپ کو ایک ترتیب بھی ملے گی، حضرت نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، پھر حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ، اور پھر محمد رسول اللہ۔ عام طور پر آپ کو جو ہے یہ ترتیب ملتی ہے، اور یہ ترتیب جو ہے یہ زمانی ترتیب ہے، لیکن اس میں بھی پوری تاریخ تو مکمل نہیں ہوتی۔ کم سے کم قرآن مجید میں 28-29 انبیاء کے نام ہیں، اور ان کی زمانی جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کی اس طریقے سے ترتیب موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف۔ بہرحال یہ جو ایک عرصے تک قافلہ نبوت اور قافلہ آدمیت ساتھ ساتھ چلتے رہے، ایک جگہ آ کر قافلہ نبوت کا رک گیا، جس کو میں نے کہا ہے کہ وہ ارتقاء کے مراحل طے کر کے تکمیل کو پہنچ کر ختم ہوا۔ یہ ارتقاء 3 اعتبارات سے ہوا ہے، اور ان تینوں اعتبارات سے تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کے 3 پہلوؤں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا ارتقاء ہوا ہے مادی علوم میں۔ آج یہ بہت ایکسپلوژن ہوا ہے، ہمارے جو فزیکل سائنسز ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن بہرحال شروع تو ہو گیا تھا یہ سفر۔ پہلے کہیں آدم کے کسی 2 بیٹوں نے یا پوتوں نے یا پڑ پوتوں نے 2 پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری کوئی برآمد ہو گئی ہوگی تو وہ بڑے موجد شمار ہوئے ہوں گے، صاحب آگ ایجاد کر لی اتنی بڑی ایجاد۔ پھر کہیں اس کے بعد اور ایجادیں ہوئی، ہوتے ہوتے یہ پچھلے 200 برس جو ہے یہ بہت ایکسپلوژن ہے سائنس کا۔ لیکن یہ جو ہے ارتقاء جو اب بھی جاری ہے، اس ارتقاء کے ساتھ تکمیل رسالت کا کون سا پہلو متعلق ہے؟ حضور سے پہلے تمام رسول صرف علاقائی یا قومی رسول تھے، کل نوع انسانی کے لیے صرف ایک رسول ہے جو مبعوث ہوئے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ سے پہلے فزیکلی امپاسبل تھا کہ کسی ایک نبی کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ جائے، امپاسبل۔ ذرائع نشر و رسائل نہیں ہے، کمیونیکیشنز نہیں ہے، دنیا بہت بڑی تھی، اب جو دنیا سکڑ کر بڑی چھوٹی سی ہو گئی ہے، ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے۔ 1400 برس قبل بھی جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، بہرحال یہ فاصلے اتنے کم ہو چکے تھے، کمیونیکیشنز اتنے ڈیولپ ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا پہلے حضور سے، یعنی حضرت مسیح سے بھی 300 برس قبل جو ہے وہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چل کر دریائے بیاس تک تو پہنچ گیا تھا 300 BC میں۔ ان سے بھی پہلے نہ معلوم وہ اٹیلا وغیرہ جو چلا ہے منگولیا سے تو ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فاصلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک آتے آتے اب یہ دنیا مینز آف کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ایک عالمی رسالت، بین الانسانی یا بین الاقوامی رسالت جو ہے، اس اعتبار سے اب دنیا قابل ہو گئی ہے کہ اس رسول کو بھیج دیا جائے جو پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ نقطہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نوٹ کرتے ہی ہوں گے۔
تمام رسولوں کا ذکر ہوگا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا. إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، صرف محمد الرسول اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن صراحت کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. واحد رسول ہیں اللہ کے، ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قوم یا قوم یا قوم. قرآن مجید پڑھ لیجئے سارا. حضور کی دعوت آتی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایھا الناس، ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں. اس میں صرف ایک گھپلا ڈال دیا ہے، وہ گھپلا ڈالا ہے سینٹ پال نے. قرآن کی صراحت بھی ہے کہ حضرت مسیح تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے. سورہ آل عمران میں سری الفاظ ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، اور انجیل میں الفاظ موجود ہیں حضرت مسیح کے، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. صراحت. بلکہ غیر اسرائیلیوں تک دعوت پہنچانے سے آپ نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے. جو الفاظ آتے ہیں بائبل میں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، وہ صحیح الفاظ نقل نہیں ہوئے. وہ صحیح الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مسیح نے اس درجے شدت اختیار کی ہوگی. آپ نے جب روکا ہے کہ غیر اسرائیلیوں تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، جب اپنے حواریین کو اب دعوت کے لیے آپ بھیج رہے ہیں، جاؤ اب بڑا پیارا ہے وہ وعظ، اس کے مختلف پہلو ہیں. تم نے مفت پایا ہے، مفت تقسیم کرو. یعنی میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں لی، تم سے کوئی فیس نہیں لی، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تم نے مفت پایا ہے، مفت تقسیم کرو. جاؤ پہنچاؤ اس کلمے کو اور اس بات کو. لیکن غیر اسرائیل کے نہ جانا، کوئی انسان اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا. بائبل کے الفاظ تو یہ ہے. میرے نزدیک ان الفاظ کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے، لیکن یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت مسیح نے روکا ہے کہ تبلیغ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے، وہ غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے. اور میرے لیے ظاہر بات اور آپ کے لیے نص قطعی قرآن ہے. یہ جبریل تو چونکہ انجیل جو ہے چونکہ کورابوریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ، اس کی تصدیق کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، تو اس لیے دلیل ہے. ورنہ میرے اور آپ کے لیے نص قطعی قرآن کے رسولاً الی بنی اسرائیل، رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے درمیان یہ ہمارا ایمان ہے، کوئی نبی اور ہے ہی نہیں. اس کو فترت اولا کہتے ہیں. حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 6 صدیاں ہیں، فترت اولا، اور پھر حضور کی نبوت، اور پھر نبوت کا خاتمہ. تو اس دوران میں گویا کہ آخری اگر کوئی انسان ہو سکتے تھے تو وہ تو حضرت مسیح تھے، جن کی کہ بعثت جو ہے وہ عالمی سطح پر یا بین الاقوامی یا بین الانسانی سطح پر ہوتی. لیکن قرآن اور انجیل دونوں کی نصوص اس کے اوپر قطعی طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی. یہ سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے اور جینٹائلز میں یا غیر بنی اسرائیل کے اندر اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس سے روک دیا. بہرحال یہ تو تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ گیا. اصل بات جو نوٹ کرنے کی تھی وہ کیا ہے کہ یہ جو ختم نبوت اور ختم رسالت کا پہلو ہے، تکمیل رسالت کا، کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، جبکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوموں یا اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھیجے گئے. اس کا تعلق ہے ارتقاء انسانی کے اس پہلو سے کہ یہ ذرائع جو ہیں رسل و رسائل،
مینز آف کمیونیکیشنز کی ڈیولپمنٹ جب ہو گئی اس قابل کہ ایک رسول کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، تبھی ظاہر بات ہے کہ عقلی اور منطقی طور پر ایک عالمی نبوت و رسالت کی بعثت ہونی چاہیے تھی۔ اب دوسرا پہلو لیجئے، اور اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں نے اس سے پہلی آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، سورہ صف کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اس آیت کا اس وقت جو ہے میری اس گفتگو سے تعلق صرف اتنا اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہی اتمام کا لفظ آ گیا یہاں۔ حضور کی بعثت کے ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ اکمال و تکمیل اور اتمام و تتمیم، یہ جو تصورات ہیں ان کو ذہن کے اندر ہمیشہ قائم رکھیے۔ تو یہاں بھی فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ اب اگلی آیت ہے جو قرآن مجید میں 3 دفعہ آیت کا یہ حصہ بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 2 جگہ پر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ صف اور سورہ توبہ میں، اور ایک جگہ سورہ فتح میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لیکن ہوا سے لے کر اور دین ہی کل ہی تک کوئی فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں میں رسولہ یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ یہاں رسولہ اس رسول کامل کے مفہوم میں، اور اس کے ساتھ ذہن میں ٹانک لیجئے کہ اس کا پہلا مظہر کیا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے رسول۔ اب یہ کہ 2 چیزیں دے کر آپ بھیجے گئے، بالہدی و دین الحق۔ ایک آپ کو الہدی دی گئی، الہدی ہدایت، لیکن الہدی اور ہدن اس میں جو فرق ہے اسے نوٹ کر لیجئے۔ انگریزی میں آپ کہیں گے اے بک اور دی بک، کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ اے مین، دی مین، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خدن نکرہ ہے، ہدایت۔ الہدی، اب یہ الف لام یا تو حصر کر رہا ہے، اور اس میں بھی سمجھیے وہ اتمام اور تکمیل، ہدایت کاملہ القرآن، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کامل ہو گئی۔ اب اس کو سمجھیے، نوع انسانی کا ارتقاء ایک میں نے عرض کیا کہ وہ ہوا ہے خالص مادی سطح پر، جس سے تعلق ہے ذرائع رسل و رسائل، مینز آف کمیونیکیشن کا، جس کے بنا پر رسالت جو ہے قومی رسالت اور علاقائی رسالت سے بڑھ کر عالمی رسالت بن گئی۔ دوسرا تعلق ہے ہدایت کا۔ یہ ہدن کا لفظ آیا تھا جب حضرت آدم کو چارٹر دیا گیا، جاؤ سنبھالو دنیا کی خلافت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہی لفظ آتا تورات کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، یا ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہی لفظ آیا انجیل کے بارے میں، فیہ ہدی و نور، سورہ مائدہ میں ہے، تو ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یہ ہدن جو ہے ارتقاء پا کر تدریجی مراحل طے کر کے الہدیٰ کی شکل میں کامل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، یہ جو بھی فلسفے کا طالب علم ہے اور ہسٹری اور فلسفی سے جس کو کوئی شغف ہے وہ جانتا ہے، تاریخ انسانی کے 1200 برس، سب سے پہلے مجھ سے یہ بات کہی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا تھا، جو بات میں کہہ رہا ہوں ادھر تو میرا ذہن منتقل ہوا، ان کا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ تاریخ انسانی کے 600 برس جو ہے وہ بہت فکری اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے۔ 1200 برس، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک جو فلسافیکل تھاٹ ہے انسان کا،
جو انسان کا فلسفیانہ فکر ہے وہ سارے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا ان 1200 برس میں. انسان ذہناً میچور ہو گیا. سارے فلسفے ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے، سارے مذہب ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے. اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ. جو فلسفے آج نئے نئے ناموں سے آتے ہیں، ایگزسٹانشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور فلانا ازم اور فلانا ازم اور ایٹمزم اور امپیریسزم وغیرہ، سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ فلسفے پرانے ہیں، صرف نئی بوتلوں میں نئے لیبلز کے ساتھ پرانی شرابیں ہیں. وہ دعوے سے کہتے تھے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک یہ سارے فلسفے آ چکے. گویا کہ انٹلیکچولی انسان میچور ہوا ہے ان 1200 سالوں میں. یہی بات پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی. یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا. مجھے تو سب سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بتائی تھی. جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا، میں نے فوراً کہا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. 610 میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جب انسان بحیثیت انسان فلسفیانہ سوچ جو سوچ سکتا تھا سوچ چکا، تب یہ آخری کتاب الہدیٰ نازل ہوئی ہے. اور تب وہ وحی نازل ہوئی ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے وہ انسان کا انٹلیکچول ارتقاء. ایک تھا فزیکل سائنسز کا، مینز آف کمیونیکیشن کا ارتقاء. وہ ارتقاء تو اب بھی جاری ہے. فلسافیکل تھاٹ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. جہاں جا چکا. آگے تو ظاہر بات ہے کہ عالم غیب کے معاملات ہیں. موت کے پرے جھانک کر تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا. پیدائش سے قبل کے واقعات کو اب کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا، کہاں تھے ہم. عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے سائنس کی جو بھی انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں ان کے اندر نہیں آتا. لہذا جو تم ہو سکتا تھا انسان کا عالم غیب کے بارے میں اور میٹا فزکس کے بارے میں جو کوئی انسان سوچ سکتا تھا سوچ چکا ہے. ساری ترقی اس کے بعد جو ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہے، فزیکل سائنسز کے میدان میں ہو رہی ہے. میٹا فزکس میں تو قافلہ وہی کا وہی کھڑا ہے. بلکہ حضور سے بھی کئی سو برس قبل کے دو افراد ہیں جن کے نام سے دو فلسفے چلتے ہیں. ریئلزم، امپیریسزم، لاجیکل پازیٹیوزم، جو بھی آپ کا ہے، میٹیریلزم، یہ سب ارسطو کی اولاد ہے. اور آئیڈیلزم جو بھی اس کے حوالے سے آپ مختلف نام لے لیں وہ سب افلاطون کی اولاد ہے. اس کے سوا کوئی ہے نہیں. دو ہی تو فلسفے دنیا میں، آئیڈیلزم اور ریئلزم. اور وہ دونوں بھی حضور سے پیشتر کے ہیں. افلاطون بھی آپ سے پیشتر کا ہے اور ارسطو بھی آپ سے پیشتر کا. اس حوالے سے وہ ہدن جو ہے تدریجاً، اب یہ تدریجاً کیوں ترقی ہوئی اس کو نوٹ کر لیجئے. معاذ اللہ آپ کہیں یہ سمجھ بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ترقی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید جو ہے علم قدیم ہے اس کا، یہ تو اس لوح محفوظ کے اندر ہے. یہ در حقیقت ارتقاء ہوا ہے ان طالب علموں کے ذہن کے اندر ارتقاء ہوا جنہیں سکھانا ہے. سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر بچہ آپ کا پرائمری میں پڑھ رہا ہے، آپ پی ایچ ڈی استاد بھی رکھ دیجئے، آخر وہ کیا پڑھا سکے گا وہ پی ایچ ڈی؟ اپنا فہم، اپنا فکر، اپنا فلسفہ تو نہیں انڈیل سکتا اس بچے کے ذہن میں. بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا ہوگا. جب تک نوع انسانی بحیثیت مجموعی ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت میں تھی، اس وقت تک اس سے وہ ٹوٹل گائیڈنس نہیں دی جا سکتی تھی، حکمت نہیں پڑھائی جا سکتی تھی. ہاں احکام دیے جا سکتے تھے. بچے کو بھی آپ یہ کہہ سکتے دیکھو ادھر مت جانا، دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آ جائیں گے، لیکن یہ کیوں نہیں کرنا یہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے. یہ ضرور کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، یہ آپ نہیں اسے سمجھا سکتے. لہذا یہی بین ہی ترتیب ہے تورات نازل ہوئی ہے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ، کمانڈمنٹس. ابھی انسان عہد طفولیت میں ہے. یہ کرو، یہ مت کرو، یہ لازم ہے، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، بس خلاص. کیوں ہے یہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے. یہی وجہ دیکھیے ان 1200 برسوں جو میں نے گنوائے ہیں پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے بھی اور پروفیسر شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اس کے وسط میں حضرت مسیح ہیں.
یہی وجہ ہے کہ قرآن انجیل کو حکمت کہتا ہے، تورات کو صرف کتاب کہتا ہے۔